نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله ورسوله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سے مل کر اپنے آقا و مولا ملجا و ماوا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوبہار جنت کنز نعمت ختم دور رسالت انیس الغربیین مراد المشتاقین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار گہربار میں درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود الکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد خوشی کے تعلق سے کیا گیا ہے، اور اہل عقیدت اہل محبت کا یہ طریقہ رہا، سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا کہ جب بچہ پیدا ہو تو میلاد، بسم اللہ خوانی ہو تو میلاد، شادی ہو تو میلاد، مکان بنے تو میلاد، اور مکان میں جب آپ رہائش کے لیے تیار ہوتے ہیں تو میلاد۔ یعنی اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ ہر خوشی کے موقع پر میلاد کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی دریچہ کبھی سائبان خوشبو دے، کبھی دریچہ کبھی سائبان خوشبو دے، مکین نبی کو پکارے مکان خوشبو دے۔ کبھی دریچہ کبھی سائبان خوشبو دے، مکین نبی کو پکارے مکان خوشبو دے، اور پڑھوں درود تو لب مہک مہک جائے، پڑھوں درود تو لب مہک مہک جائیں، لکھوں درود تو قلم کی زبان خوشبو دے، لکھوں درود تو قلم کی زبان خوشبو دے، اور نبی کے شہر کے بادل جس کھیت سے گزر جائیں، نبی کے شہر کے بادل جس کھیت سے گزر جائیں، گیہوں مہکنے لگے اور دھان خوشبو دے۔ نبی کے شہر کے بادل جس کھیت سے گزر جائیں، گیہوں مہکنے لگے اور دھان خوشبو دے، پڑھوں درود تو رستے مہک اٹھے ہر سو، پڑھوں درود تو رستے مہک اٹھے ہر سو، پڑھوں سلام تو ہندوستان خوشبو دے، پڑھوں سلام تو ہندوستان خوشبو دے۔ جمال یار کا پرتو زمیں سے آسماں تک ہے، جمال یار کا پرتو زمیں سے آسماں تک ہے، وہ رہتے ہیں مدینے میں نظر ان کی یہاں تک۔ جمال یار کا پرتو زمیں سے آسماں تک ہے، وہ رہتے ہیں مدینے میں نظر ان کی یہاں تک ہے، اور انہی کے ہاتھ میں ہے اہتمام بزم انسانی، انہی کے ہاتھ میں ہے اہتمام بزم انسانی، منور ان کے جلووں سے میرا ہندوستان تک ہے، منور ان کے جلووں سے
میرا ہندوستان تک ہے، اور یا رسول اللہ تیرے نام کے صدقے تیرے ذکر پر قربان، یا رسول اللہ تیرے نام کے صدقے تیرے ذکر پر قربان، نظر میں تم ہی تم ہو نظر میری جہاں تک ہے، نظر میں تم ہی تم ہو نظر میری جہاں تک ہے۔ اور یہ ثابت ہے حضرت عیسیٰ کا آسماں تک جانا بھی، یہ ثابت ہے حضرت عیسیٰ کا آسماں تک جانا بھی، مگر میرے محبوب کا جانا مکان سے لا مکان تک ہے، مگر میرے محبوب کا جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آل رسول، آل رسول، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یہ ثابت ہے حضرت عیسیٰ کا آسماں تک جانا بھی، مگر میرے محبوب کا جانا مکان سے لا مکان تک ہے، جمال یار کا پرتو زمین سے آسماں تک ہے، وہ رہتے ہیں مدینے میں نظر ان کی یہاں تک ہے۔ حضرات محترم، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، یقیناً لائق مبارکباد ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کیا، اور آپ سب لائق مبارکباد ہیں کہ آپ حضور کی میلاد کی محفل میں تشریف رکھتے ہیں۔ اس لیے جو محبت رکھتا ہے وہ اس کی یاد مناتا ہے، جس دل میں جس کی محبت ہوتی ہے اسی کا وہ ذکر کرتا ہے۔ میلاد قائم کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کو حضور سے محبت ہے، اس لیے میلاد منا رہے ہیں۔ آپ حضور سے محبت کرتے ہیں اس لیے آپ آ رہے ہیں۔ یہ میلاد النبی کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ پر خوشی منانا، اور ایسی خوشی جو نہ ختم ہونے والی خوشی، ایسی بشاشت جو کبھی ختم نہ ہو۔ جب نبی دنیا میں آئے تو خوشی، اب بھی خوشی، اسی لیے کہ حضور کے ہی صدقے میں اللہ بارش برسا رہا ہے، یہ کائنات انہی کا صدقہ ہے۔ حد یہ ہے کہ دنیا میں تو خوشی ہے ہی، قبر میں جب الجھنیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، لیکن تیسرا سوال جب ہوگا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو جو غلام رسول کھڑے ہو کے کہتا تھا یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، وہ کہے گا اے فرشتے تم پوچھتے ہو ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، ہم تو ہر نماز میں ان پر درود بھیجتے تھے یا نبی سلام علیک، ہم ہر میلاد میں کہتے تھے یا نبی سلام علیک، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں۔ پھر جمال جہاں آرا کا دیدار ہوگا، بس اتنی خوشی ہوگی کہ پھر آپ جنت کا بھی اشتیاق نہیں کریں گے، آپ کہیں گے کہ یہ جگہ سب سے بہتر ہے جہاں سے حضور کی زیارت ہو رہی۔ یہ میلاد ہے۔ میلاد چونکہ ہمیں اس کی اصل و حقیقت کا جاننا ضروری ہے۔ میلاد کب سے ہے، خوشی کب سے ہے؟ تو سنیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی ولادت مبارکہ سے کئی ہزار سال پہلے ملائکہ کو خوشی کا حکم عطا فرمایا، ملائکہ خوش ہو جاؤ میرا محبوب آنے والا ہے، خوشی کا حکم عطا فرمایا۔ ابھی نبی نہیں آئے، آدم علیہ السلام کو بھیجا جا کر اپنے بیٹوں کو کہہ دو کہ آخر زمانے میں اللہ کا حبیب آنے والا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا جا کر بتاؤ اپنی قوم کو کہ میرے بعد آخری نبی آنے والے ہیں جو اللہ کے حبیب ہیں۔ ہر نبی آ کر بشارت دے رہے ہیں، ہر نبی آ کر
میرے نبی کی آمد کی خوشخبری سنا رہے ہیں. کب؟ جب میرے نبی پیدا نہیں ہوئے، آنے والے ہیں، اس کی خوشی ہو رہی ہے. اور جب نبی آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوران بہشت کو کہا سج جاؤ، جنت کے دروازوں کو کھول دو، جہنم کے دروازے کو بند کر دو، آسمان دنیا کے دروازے کو کھول دو، اور اس کے بعد اے حور و غلما تم تیار ہو جاؤ، آج میرا حبیب فرش گیتی پہ تشریف لانے والا ہے، فرش گیتی پہ تشریف لانے والا ہے. جب میرے نبی آ رہے ہیں، حال کیا ہے؟ سوکھا درخت ہرا ہو گیا، بے پھل کے درخت پھل دینے لگے، بے دودھ کے جانور دودھ دینے لگے. حال یہ ہے کہ جب نبی پیدا ہوئے اس دن روئے زمین پر جتنا لڑکا پیدا ہوا اللہ نے سب کو ایمان عطا فرمایا اور سب کو ولی بنایا. میرے نبی کی میلاد کا منانے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑے کانفرنس کا نام میلاد نہیں ہے، صرف بڑے اسٹیج کا نام بھی میلاد نہیں ہے. بہت کثرت سے لوگ 1000 2000 ہوں تب اسے میلاد کہا جائے، ایسا بھی نہیں ہے. میلاد کا اصول ہی الگ ہے. میلاد کا تعلق کسی دنیاوی چیز سے نہیں ہے، میلاد کا تعلق دل سے ہے. میلاد کا تعلق دل سے ہے. اور اللہ اپنے حبیب کی محبت کو جس بندے کے تعلق سے یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ ہمیں اس بندے کو جنت میں ڈالنا ہے تو اللہ اس کے دل میں اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دیتا ہے. مرکز محبت دل ہے، مرکز محبت دل ہے، اس لیے کہ جب تک دل نہ ہو وہ انسان ہی نہیں ہے. پیر انسان کے اعضاء ہیں لیکن یہ انسان نہیں ہے. ہاتھ اعضائے جسم ہیں لیکن یہ انسان نہیں ہے. آنکھ انسان کے اعضاء میں ہے، ایک جز ہے لیکن انسان نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک شخص ہے جس کے دونوں پیر نہیں ہیں، دونوں پیر کٹ گئے ہیں لیکن انسان ہے. پتہ کیا چلا کہ انسان کے لیے پیر کا ہونا ضروری نہیں ہے، بغیر پیر کے بھی انسان ہے. آپ نے ایسے کو بھی دیکھا ہوگا پیر ہے لیکن دونوں ہاتھ نہیں ہیں. تو کیا دونوں ہاتھ نہیں ہے تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ انسان ہے. پتہ کیا چلا انسان کے لیے ہاتھ کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کم سننے والے ہیں، کان کام نہیں کرتا، نہیں سنتے ہیں، تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کان نہیں ہے پھر بھی انسان ہے. آپ نے نابینا کو دیکھا ہوگا کہ دونوں آنکھ نہیں ہے، تو آنکھ نہیں ہے پھر بھی انسان ہے. آپ نے ایسے کو بھی دیکھا ہوگا جس کا دماغ نہیں ہے، پاگل ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے. کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے مگر ہے. دماغ نہیں ہے لیکن ہے، آنکھ نہیں ہے لیکن انسان ہے، پیر نہیں ہے لیکن انسان ہے، ہاتھ نہیں ہے لیکن انسان ہے، کان نہیں ہے لیکن انسان ہے. لیکن کبھی سنا کہ دل نہیں ہے لیکن انسان ہے؟ کبھی سنا کہ دل نہیں ہے انسان ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. بغیر دل کا انسان نہیں ہوتا، بغیر دل کا انسان نہیں ہوتا. دل نہیں تو انسان نہیں، اور انسان ہے تو دل کا ہونا ضروری ہے. بغیر دل کے انسان نہیں ہوتا. اب دیکھیے اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کا تعلق پیر سے نہیں رکھا، اس لیے کہ بے پیر والا بھی انسان ہو سکتا ہے. ہاتھ سے تعلق نہیں رکھا، آنکھ سے تعلق نہیں رکھا، کان سے تعلق نہیں رکھا، دماغ سے بھی تعلق نہیں رکھا، اس لیے کہ پاگل بھی انسان ہے. اللہ نے اپنے حبیب کا تعلق دل سے رکھا. جب تک دل ہے تب تک انسان ہے، انسان ہے تو دل ہے، اور دل ہے تو انسان ہے. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کو دل میں رکھا تاکہ یہ دل ہے تو انسانیت باقی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
تو میلاد اب آئیے صحابہ کا میلاد دیکھتے ہیں، صحابہ کس طریقے سے میلاد مناتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ میلاد مناتے تھے؟ سوال کرتے ہیں کیا صحابہ کے زمانے میں میلاد تھا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے زمانے میں میلاد تھا، یہ سوال، ارے صحابہ کے زمانے ہی میں تو میلاد ہوا، انہی کے زمانے میں تو میلاد ہوا اور صحابہ مناتے تھے۔ صحابہ کا کوئی ایسا لمحہ ہی نہیں گزرتا جو میلاد مصطفیٰ میں نہ گزارتے تھے۔ ارے صحابہ کا تو یہ حال کہ اگر نبی تھوڑی دیر کے لیے نظر نہ آئے تو بے چین ہو جائیں، بے قرار ہو جائیں۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں نبی کے پیچھے، جہاد کر رہے ہیں نبی کے ساتھ، روزہ رکھ رہے ہیں نبی کے ساتھ، حج کر رہے ہیں نبی کے ساتھ، عمرہ کر رہے ہیں نبی کے ساتھ، بیٹھے ہیں نبی کے ساتھ، چل رہے ہیں نبی کے ساتھ۔ ارے ان کی زندگی کا تو ہر گوشہ نبی کے ساتھ ہے، بن نبی کے تو ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ حال یہ ہے کہ صحابی رسول ہیں، ایک دن گزرا نبی پر نظر نہیں پڑی، 2 دن گزرا نبی پر نظر نہیں پڑی، 3 دن گزرا نبی پر نظر نہیں پڑی۔ حال یہ ہو گیا کہ چہرہ آپ کا رنگ چہرے کا زرد پڑ گیا، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، بیمار پڑ گئے، طبیعت خراب ہو گئی ہے؟ کہا نہیں، طبیعت خراب نہیں ہوئی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو پھر یہ کمزوری کیسے؟ کہا چند دن ہوا میں نے ابھی تک نبی کو نہیں دیکھا ہے، نبی کو نہیں دیکھا، اسی لیے چہرے کا رنگ پڑ گیا، رنگ زرد پڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا کہ میرا بندہ اپنے حبیب کی محبت میں کس قدر گرفتار ہے، کس قدر گرفتار ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے بندے یہی ایمان کی اصل ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو کہو کہ تم میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، اور جب میری فرما برداری کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس لیے کہ وہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ یہ صحابہ کا حال کیا ہوتا؟ ہر وقت میلاد مناتے، اور انداز کیا ہوتا؟ نرالا انداز۔ آج ہم نے اپنا تصور الگ بنا لیا ہے کہ اگر بڑا مجمع ہو تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہوا، بڑا اسٹیج ہوا تو کہتے ہیں بڑا اچھا ہوا۔ نہیں، میلاد کا تصور یہ نہیں ہے، میلاد اسٹیج سے اچھا نہیں ہوتا ہے، میلاد کا اہتمام دل سے ہوتا ہے۔ دل آپ کا خلوص اور محبت سے لبریز ہے تو چند آدمی میں بھی بیٹھ کر میلاد منا لیں تو بارگاہ الہی میں قبول ہے۔ آئیے ہم اس کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کون ہے؟ میرے آقا کے چچا ہیں۔ میرے نبی سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ آج کل اگر ہم کھڑے ہو کر سلام کریں، سلام پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بہت بڑھا دیتے ہیں۔ ارے ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو نبی کو بڑھائیں؟ اللہ نے ہی اتنا بڑھا دیا ہے کہ اب کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، وہم و خیال بھی وہاں تک نہیں جا سکتا، اللہ نے اتنا اونچا کر دیا ہے۔ ہم کون ہوتے بڑھانے والے؟ تو کہتے ہیں اب دیکھیے ایک صحابی رسول کا ادب کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں، حضور سے عمر میں بڑے ہیں۔ ہم توجہ دیکھیے گا، حضرت عباس عمر میں بڑے ہیں، چچا ہیں۔ ایک صحابی رسول نے چونکہ عمر میں 1-2 سال 3 سال کا فرق رہا ہوگا تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ بڑے ہیں یا حضرت عباس بڑے ہیں؟ سوال کیا آپ بڑے ہیں یا حضرت عباس بڑے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے عباس بتائیے آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں عمر کے تعلق سے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا آپ اندازہ لگائیے، اس سے پتہ چلے گا کہ محبت کسے کہتے ہیں، ادب کسے کہتے ہیں۔
एहतराम किसे कहते हैं? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सहाबी रसूल से कि हुवा अक़बलु मिन्हु, हुवा अक़बलु मिन्हु, अना वुलिदतु मिन्हु, बड़े तो हुजूर ही हैं, सिर्फ पहले मैं पैदा हो गया। बड़े हुजूर हैं, सिर्फ पैदा में पहले हो गया हूँ। यानी उम्र में भी ये कहना गवारा नहीं था कि मैं हुजूर से बड़ा हूँ। ये उम्र में भी कहना गवारा नहीं था कि मैं हुजूर से बड़ा हूँ। अगर अब्बास कह देते तो बेअदबी नहीं थी, बेअदबी नहीं थी। उम्र के बारे में सवाल कर रहे थे कि आप बड़े हैं, ये हुजूर बड़े हैं। तो अब्बास फरमाते हैं हुवा अक़बलु, बड़े तो वही हैं, अना वुलिदतु मिन्हु, सिर्फ मैं पहले पैदा हो गया हूँ। ये जवाब है। बताइए क्या ऐसा अदब हम कर पाएंगे? नहीं कर पाते। ये हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में एक तख्त बिछाते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं, अपने बच्चों को सामने बैठाया, अपनी बीवी को बैठाया, लौंडी को बैठाया, जो घर में अफराद थे बैठाया, और बैठाने के बाद क्या फरमाते हैं? आज ही के दिन। क्या फरमा रहे हैं? आज ही के दिन, आज ही के दिन। और जो बच्चे बैठे हैं वो कह रहे हैं सुभान अल्लाह, जो लौंडियां बैठी वो कह रही हैं सुभान अल्लाह, जो गुलाम बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह। और हज़रत अब्बास क्या कह रहे हैं? आज ही के दिन। ना कुरान की तिलावत, ना हदीस, ना वाक़या, ना नात, ना मनक़बत, कुछ भी नहीं। हज़रत अब्बास क्या कह रहे हैं? आज ही के दिन, आज ही के दिन, आज ही के दिन। और सामने बैठे लोग घर के क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही बात तकरार हो रही है, आज ही के दिन, आज ही के दिन। वो कह रहे हैं सुभान अल्लाह। हाल ही हुआ कि ये महफिल गर्म थी, हज़रत अब्बास खतीब थे, हज़रत अब्बास खतीब थे, और खताबत क्या फरमा रहे हैं? आज ही के दिन, आज ही के दिन। और बच्चे क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह। ये महफिल जमी हुई थी, इतने में मेरे आका तशरीफ ले आए, मेरे आका तशरीफ ले आए। जब आका तशरीफ लाए तो क्या देखा? कहते अब्बास तख्त पर बैठे कह रहे हैं आज ही के दिन। और बच्चे, बीवियां, लौंडियां, गुलाम ये कह रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका आते हैं, इरशाद फरमाते हैं चाचा जान क्या कर रहे हैं? चाचा जान ये क्या कर रहे हैं? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु करते हैं या रसूल अल्लाह आपकी मिलाद मना रहा हूँ। क्या करें? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपकी मिलाद मना रहा हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं चाचा जान मैंने अपनी कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा कि सिर्फ आप ये कह रहे हैं आज ही के दिन, आज ही के दिन, आज ही के दिन। और ये बच्चे कह रहे हैं सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये क्या है? तो हज़रत अब्बास अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आज पीर का दिन है, आज पीर का दिन है। मैं बच्चे को हर पीर के दिन बैठाकर ऐसा ही करता हूँ, आज ही के दिन, आज ही के दिन, आज ही के दिन। आज ही के दिन। तो हज़रत अब्बास करते हैं कि या रसूल अल्लाह पीर का दिन है, और चूंकि आप पीर के दिन पैदा हुए, आप पीर के दिन पैदा हुए हैं, तो मैं दिन याद दिलाता हूं अपने बच्चों को कि बच्चों ये मंगल नहीं है, ये मंगल नहीं है, ये बुध नहीं है, ये जुमरात नहीं है, जुमा सैयदुल अय्याम है, अलग बात है। लेकिन आज ही के दिन, आज ही के दिन पीर का दिन है, इसी दिन मेरे नबी पैदा हुए। ये सुनकर मेरे बच्चे कहते हैं सुभान अल्लाह, ये सुनकर मेरी बीवियां कहती हैं सुभान अल्लाह, ये सुनकर मेरे लौंडियां कहती हैं सुभान अल्लाह, यही सुनकर मेरे गुलाम कहते हैं सुभान अल्लाह। ये कहना था कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे चचा जान हजरत अब्बास आप पर इस अमल की वजह से जन्नत वाजिब हो गई। बारे में बता दीजिए गोश्त वगैरह औरतें नहीं खाती, जन्नत वाजिब हो गई।
किस अमल से? खुशी मेरे आका को हुई ये देख कर कि मेरे चचा जान हर पीर को मेरा मिलाद मनाते हैं। तो क्या कहा? आप पर जन्नत वाजिब हो गई। अब जरा जहन पर जोर देकर एक बात सोचें, क्या इस मिलाद मनाने से पहले हज़रत अब्बास पर जन्नत वाजिब नहीं थी? अरे वो तो चचा हैं, ईमान ला चुके हैं, सहाबी रसूल हैं, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर के साथ रोज़ा रखते हैं, हुजूर के साथ इफ्तार करते हैं, हुजूर के साथ सहरी करते हैं। ये वो चचा हज़रत अब्बास हैं, ये वो चचा हज़रत अब्बास हैं कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में परनाले लगाने की ज़रूरत थी। आज बाबू सलाम से जो हुज्जाज कराम हैं जाते हैं, जब बाबू सलाम से जब आप दाखिल होंगे तो सीधे हाथ में जो हुजरा जो गेट के वक्त जगह है वही हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह। वही हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह का घर है। ऊपर से परनाला गिर रहा था, पानी गिर रहा था। जब फारूक आज़म का ज़माना आया तो जुमा की नमाज के लिए जब लोग आते तो गुस्ल वगैरह की वजह से पानी गिरने की वजह से नमाजियों पर छींटा पड़ता। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि मुसाफिरों को परेशानी हो रही है तो उस परनाले को हाथ से निकाल कर किनारे कर दिया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह को मालूम हुआ कि उमर ने मेरे घर के परनाले को, पानी निकालने के लिए जो लगे रहते हैं पाइप, उसी को परनाला बोलते हैं, उमर ने निकाल दिया है, उमर ने निकाल दिया है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने किसी से कहा कि मुझे भी मालूम है कि पानी गिरता है, तकलीफ होती है, मुझे भी मालूम है, लेकिन मैंने उसे इसलिए नहीं निकाला कि उसे हुजूर के दस्ते मुबारक ने लगाया। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि मेरे आका को अपने चचा हज़रत अब्बास से कितनी मोहब्बत थी कि उनके घर में अपने हाथ से परनाला लगा रहे हैं। क्या कोई किसी के घर में जाके कोई काम करता है? अरे वो नबी जो अब जमीन पर रहकर उंगली से इशारा करे तो चांद तो टुकड़ा हो जाए, वो दस्ते मुबारक ने हज़रत अब्बास के घर में परनाला लगाया, घर में परनाला लगाया। जब फारूक आजम को मालूम हुआ कि मेरे नबी ने लगाया था तो दारुल हुकूमत को छोड़ दिया, तख्त को छोड़ा, काम को छोड़ा, सब काम छोड़कर बारगाह हज़रत अब्बास में हाजिर हुए। कहा कि ऐ मेरे हज़रत अब्बास, मुझे तो हिलाक हो जाता अगर मुझे इस बात की खबर न होती वो परनाला कहाँ है। अपने हाथ में परनाला लिया, कहा कोई बात नहीं है, हम लगा लेते हैं। कहा नहीं, उमर से ये नहीं हो सकेगा कि हुजूर के हाथ का लगाया और परनाला अपने हाथ से लगाए फिर कोई दूसरा लगाए। कहते हैं कि आप खुद अपने हाथ से फिर उस परनाले को लगाया। कहा जगह तो तब्दील हो सकती है लेकिन वो परनाला नहीं निकाला जा सकता जिसे हुजूर ने लगाया है। ये अपने चचा से मोहब्बत है। देखिए उसका असर क्या है, उस परनाले का असर क्या है। आज भी जब हज़रत अब्बास का जो हुजरा शरीफ है बाबू सलाम जब दाखिल होंगे तो आज भी बहुत सारे उसमें नक्शा निगारी कर दी गई है, लेकिन जितने दूर में परनाला लगाया गया था आज भी उतने चार कोना परनाले की जगह आज भी छोड़ दी गई है। आज भी उसकी ज़ियारत कर सकते हैं। नजदी हुकूमत आपको नहीं बताएगी, लेकिन तुर्की हुकूमत ने उसे कायम रखा था और आज भी उतने में फूल और नक्श निगार नहीं है, बल्कि परनाले की जगह पर चार कोना इस तरीके से छूटा हुआ है, उसकी आप ज़ियारत आज भी कर सकते हैं। तो हज़रत अब्बास की ये मोहब्बत थी। तो अब बताइए हज़रत अब्बास तो पहले ही जन्नती थे, लेकिन हुजूर का अब फरमाना कि आप पर जन्नत वाजिब हो गई, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जन्नत में जाने के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए सिर्फ नमाज जरूरी नहीं है, इसीलिए कि नमाजी बहुत सारे ऐसे होंगे जो जहन्नम में जाएंगे। बहुत सारे नमाजी ऐसे होंगे जो जहन्नम में जाएंगे, बहुत सारे रोजेदार जहन्नम में जाएंगे, बहुत सारे हाजी जहन्नम में जाएंगे, बहुत सारे उम्रा करने वाले जहन्नम में जाएंगे।
لیکن یہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، حج و عمرہ کرنے کے ساتھ ساتھ، یہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ یہ میلاد بھی بنا رہا ہے، تو اب وہ جنت میں ضرور جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اب وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ صرف نمازی جنت جہنم میں جا سکتا ہے، صرف روزے دار جہنم میں جا سکتا ہے، لیکن نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کو ادا کرنے والے کو دیکھیں یہ میلاد بھی منا رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ اب یہ جہنم میں نہیں جانے والا ہے، اب یہ جنم۔ تو فرق پتہ کیا چلا؟ جنت کا فرق آپ نماز سے نہ لیں، جنت کس کو ملے گی اس کا اندازہ آپ نماز سے نہ کریں، اس لیے کہ نماز پڑھنے والے کو تو حضور نے ابن فلاں کر کے وہ خروج کر کے نکال دیا ہے۔ تو دیکھیے نماز پڑھنے والے کو نکالا جا رہا ہے اور میلاد منانے والے کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن جنت میں وہی جائے گا جو ان سارے اعمال کے ساتھ ساتھ میلاد منانے والا بھی ہو، میلاد کا انعقاد بھی کرنے والا ہو۔ اب آپ ہو سکتا ہے کہ سادہ ذہن میں لوگ بہکا دیتے ہیں نمازی کیسے جائے گا، دماغ نہ نمازی کیسے جہنم میں جائے گا؟ تو میں آپ کو حدیث کے ذریعہ بتاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا زندہ ہوگا، ایک بھی اگر مسلمان ہوگا مومن ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ یہ بات آپ کو یاد ہو گئی؟ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا مومن ہو، ایمان والا ہو، مسلمان ہو، تو اس کو قیامت نہیں آئے گی۔ پہلے یار ایمان والے کو اٹھا لیا جائے گا، کافروں پر قیامت آئے گی، مومن پر قیامت نہیں آئے گی، حدیث ہے۔ دوسری حدیث کا رخ دیکھیے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت جمعہ کے دن آئے گی، جمعہ کے دن قیامت آئے گی، خطیب محراب پر ممبر پہ کھڑا ہو کر خطبہ پڑھ رہا ہوگا اور مسجد کھچا کھچ بھری ہوگی۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کب آئے گی؟ جمعہ کے دن خطبہ ہو رہا ہوگا، ممبر پر خطیب امام خطبہ پڑھ رہا ہوگا اور مسجد پوری کی پوری بھری ہوگی، اور دوسری طرف کیا فرمایا؟ ایک بھی مسلمان اگر زندہ رہا تو قیامت نہیں آئے گی۔ تو پتہ یہ چلا ایک بھی مسلمان زندہ رہا تو قیامت نہیں آئے گی۔ دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی، خطبہ ہو رہا ہوگا، مسجد بھری ہوگی، تو آخر وہ مسجد والے کون ہوں گے؟ خطبہ دینے والا کون ہوگا؟ مسجد میں نمازی کون ہوں گے؟ اس میں ایک بھی مومن نہیں ہوں گے۔ اس لیے پتہ کیا چلا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مسجد بھری ہوگی اور قیامت آئے گی۔ دوسری طرف فرماتے ہیں کہ ایک بھی ایمان والا زندہ ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان والے اٹھا لیے جائیں گے، صرف نماز اور کتاب والے زندہ رہیں گے، جو صرف نماز ظاہر پڑھتے ہیں وہ والے نظر آئیں گے۔ پتہ کیا چلا؟ نماز سے فیصلہ ہم جنتی ہونے کا نہیں کر سکتے، روزے سے فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، ہم حج و زکوٰۃ سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان سارے اعمال کے بعد میلاد مصطفیٰ منانے والا ہے کہ نہیں، یا نبی سلام علیک پڑھنے والا ہے کہ نہیں، ولیوں سے محبت کرنے والا ہے کہ نہیں، رسول اللہ کے ولادت کے دن جلوس نکالنے والا ہے کہ نہیں، یہ جنتی کی پہچان ہے، وہ جنتی کی پہچان نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آل رسول، آل رسول، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ میلاد کی محفل کا انعقاد کی ایک وجہ اور کہ یہ تو ایک گھر نئی تعمیر ہو رہی ہے، تعمیری سلسلہ شروع ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عقیقہ ہے۔ عقیقہ جو ہے یہ سنت ہے اور صرف 7ویں دن سنت ہے۔ اس کے مسائل بھی سن لیں۔ کیا ہے یہ؟ 7ویں دن، بچہ پیدا ہونے کے 7ویں دن، جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو میرے آقا نے 7ویں دن عقیقہ کیا اور نام رکھا۔ عقیقہ
سنت ہے، 7ویں دن ہے۔ اگر 7ویں دن نہیں کر سکے کسی وجہ سے تو آپ 21ویں دن کریں۔ 21ویں دن اگر نہیں کر سکے تو اب آپ پر عقیقہ نہیں ہے، زندگی میں کبھی بھی کر دیں گے تو ہو جائے گا، اور نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ہے، سنت ہے۔ آج کل ہمارے اندر کچھ غلط باتیں ذہن میں بیٹھ گئی ہیں کہ عقیقہ جب تک نہیں کیا قربانی نہیں کر سکتے۔ ارے قربانی واجب ہے، عقیقہ سنت ہے، سنت کی وجہ سے واجب کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ عقیقہ 7ویں دن ہے اور قربانی واجب ہے۔ تو اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو 7ویں دن ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو 21ویں دن فقہا نے اجازت دی ہے، اور اس کے بعد عقیقہ ساقط کر لیں گے تو ہو جائے، اور نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں۔ لڑکا ہے تو 2 بکرا، لڑکی ہے تو 1 بکری، لیکن اگر کسی کے پاس ایک ہی بکرا ہے اور لڑکا ہے تو ایک ہی بکرے سے بھی عقیقہ ہو سکتا ہے، ایک ہی بکرے سے۔ اس لیے سنت ہے، واجب نہیں ہے کہ وہ کرنا ہی ہے، سنت ہے۔ عقیقہ کا طریقہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب امام حسن و حسین یعنی حسنین کریمین کا عقیقہ کیا تو سر کے بال کو اتارا اور اس وزن کے مطابق چاندی خیرات کیا، یہ طریقہ ہے۔ عقیقہ کا جانور ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے کہ قربانی کا جانور ہوتا ہے، جو حکم قربانی کے جانور کا ہے وہی حکم عقیقے کے جانور کا ہے۔ جن عیوب کی وجہ سے قربانی جس بکرے پر جائز نہیں ہے یا جس جانور پر جائز نہیں ہے، ٹھیک عقیقہ میں بھی انہی عیوب کی وجہ سے قربانی عقیقہ جائز نہیں ہوگا۔ عقیقہ کے لیے ویسے ہی قربانی جانور چاہیے جیسے کہ قربانی کے لیے۔ جب قربانی کر لیتے ہیں یا عقیقہ کر لیتے ہیں تو یہ سارا کا سارا گوشت ہر کسی کے لیے حلال ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ ہر کسی کے لیے حلال ہوتا ہے۔ اب ایک رواج آ گیا ہے کہ عقیقہ کا گوشت دادا نہیں کھا سکتا، باپ نہیں کھا سکتا، ماں نہیں کھا سکتی، یہ کتاب سے باہر کی بات ہے، یہ عام لوگوں کی سوچ ہے، یہ مسئلہ اور شریعت نہیں ہے۔ عقیقہ سنت ہے، اور سنت کے موقع پر ذبح کیے ہوئے گوشت کو، ذبح کیے ہوئے جانور کو کسی پر بھی ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ قرینہ ہے نہ خیال سے بات ثابت ہو سکتی ہے، تو یہ ہر کسی کے لیے جائز ہے، ہر کسی کے لیے جائز ہے۔ یہ کسی کے لیے نہیں کہ باپ نہیں کھا سکتا، دادا نہیں کھا سکتا، ایسا نہیں ہے، سب کھائیں۔ بسا اوقات یہ بھی سنا گیا ہے کہ آج کے دن عقیقہ ہے تو لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، تو عقیقہ کے دن روزہ رکھنا ضروری ایسا نہیں ہے، روزہ رکھ لیجئے گا تو ثواب ملے گا، کسی دن بھی روزہ رکھیے گا تو ثواب مل جائے گا، نفل روزہ ہوگا آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس دن رکھنا ضروری ہے یہ سمجھنا غلط ہے۔ ہر کسی کے لیے جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ عقیقہ ضروری نہیں کہ دعوت کے طور پر ہو، مثلا کسی کے پاس صرف اتنا پیسہ ہے کہ 1 بکرا خرید سکتا ہے تو وہ 7ویں دن 1 بکرا خریدے، عقیقہ کے حساب سے ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد وہ گوشت لوگوں میں تقسیم کر دے، کچھ 3 حصہ کر لے جیسے کہ قربانی میں کرتے ہیں، 1 حصہ اپنے لیے، 1 حصہ خیش و قارب کے لیے، 1 حصہ غریبوں کے لیے کر لے، عقیقہ ادا ہو گیا۔ آپ لمبے پروگرام کے لیے 7ویں دن کا نقصان نہ کریں، 7ویں دن عقیقہ ہے تو آپ 7ویں دن کا نقصان نہ کریں، اس لیے کہ اصل سنت 7ویں دن ہے تو ہم 7ویں دن کریں، وہ سب سے بہتر ہے۔ کسی سے نہیں ہو سکا تو اس پر کوئی الزام بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سنت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام اچھا رکھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بچے پر نام کا بھی اثر پڑتا ہے۔ جب لوگ مسلمان ہونے لگے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی کے نام کے معنی غلط ہیں تو میرے آقا نام بدل دیتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام پر رکھو، یعنی عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، اور پھر نام محمد کے تعلق سے فرماتے ہیں جس نے میرے نام پر نام رکھا اللہ اسے کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ فرمایا اگرچہ تمہارے گھر 5 بچے ہوں، سمجھانے کے لیے، اگرچہ تمہارے گھر 5 کے بعد ایک بیٹا پیدا ہو جائے تو 5 کا نام محمد رکھو۔
تمیز کے لیے، فرق کے لیے کوئی چیز ملا دیجیے. جیسے آپ نے ایک نام سنا ہوگا محمد ثانی. محمد ثانی نام سنا ہے کہ نہیں؟ بہت سارا نام ہوتا ہے محمد ثانی. یہ ثانی نام نہیں ہے، ایسے نام محمد ہے. ثانی کے معنی دو. چونکہ پہلے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا گیا ہے تو دوسرے کا بھی نام محمد رکھا، تو رکھا محمد ثانی. یہ دوسرے محمد، دوسرا بیٹا کا بھی نام محمد ہے تو فرق کے لیے ثانی لکھا. اگر تیسرا بیٹا ہے تو محمد نام رکھیے محمد ثالث. چوتھا بیٹا ہو گیا تو محمد رکھ سکتے محمد رابع. پانچواں بیٹا ہے تو محمد نام رکھ سکتے محمد خامس. تو فرق کے لیے نام ڈال سکتے ہیں یا فرق کے لیے آگے پیچھے کچھ لگا لیں اور سب کا نام محمد رکھیں. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم محمد تو نام میں لگاتے ہیں. جیسے اکرم نام ہے تو اکرم نام رکھا اور محمد لگا لیا. تو ہر نام کے آگے پیچھے محمد تو لگاتے ہیں، لیکن حال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نام رکھتے کچھ ہیں اور محمد لگاتے ہیں. آج سے آپ لوگ کیا کیجئے، محمد نام رکھیے اور نام لگائیے. تو آپ کو محمد نام، محمد تو آپ نے لگایا ہے. جیسے افضل نام ہے تو آپ نے لکھا محمد افضل، تو افضل نام رکھا اور محمد آپ نے لگایا. اب کیا کرنا ہے، محمد نام رکھنا ہے، افضل کو لگانا ہے تاکہ محمد رکھنے کا آپ کو نام رکھنے کا ثواب مل جائے. لگائیے مت، رکھیے اور دوسرے نام کو لگا دیجیے. جس سے آپ کا دونوں کام ہو گیا، نام کا فرق بھی پتہ چل گیا اور محمد نام رکھنے کا ثواب بھی مل گیا. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اے محبوب تم فرماؤ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی طرف سے جو تم پر فضل اور رحمت نازل ہو جائے، فلیفرحوا تو خوب خوب خوشیاں مناؤ. خوشیاں منانے کا حکم اللہ دے رہا ہے. اب مفسرین واضح طور پر فرماتے ہیں کہ نبی کی آمد سے زیادہ نہ اللہ کا زیادہ کوئی فضل ہے اور نہ نبی سے زیادہ کوئی اللہ کی رحمت ہے. سب سے بڑے فضل کا نام محمد رسول اللہ ہے، سب سے بڑی رحمت کا نام محمد رسول اللہ ہے. جب سب سے بڑا فضل بھی یہی ہے اور سب سے بڑی رحمت بھی یہی ہے تو پھر جب بھی یاد مصطفیٰ آ جائے میلاد منا لیجئے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوب خوشیاں مناؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر آن ہر لمحہ حضور کی محبت میں رہنے، انہی کی محبت میں پوری زندگی گزارنے اور انہی کی محبت میں دنیا میں زندہ رہنے، انہی کی محبت میں دنیا اٹھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو قبول فرمائے، اس محفل کو قبول فرمائے. اور پھر اس کے بعد ہمارے صاحب خانہ نے جو انعقاد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیک تمنائیں، نیک مرادیں، نیک دعاؤں کو قبول فرمائے اور اس محفل کو قبول فرمائے. اس محفل کے صدقے طفیل میں جس بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری زندگی امن و امان، خوشی اور سکون کی زندگی عطا فرمائے، صحت و تندرستی، عمر درازگی بالخیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.